اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کی مناسبت سے جس کو جانا جاتا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے عشرہ رحمت جو ہے وہ گزارا اور اس کے اندر ہم نے تدبر قرآن کے حوالے سے اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے بات کی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت جو ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم ماہ کریم کی برکات فیوز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کے حوالے سے ہمارا تدبر، قرآن کریم کے حوالے سے ہماری کاوشیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر شرق و غرب میں تمام موجودات ختم ہو جائیں، یعنی نہ رہیں، تب بھی اور میرے پاس یعنی قرآن کریم موجود ہو، میں اس کا مفہوم روایت کا بیان کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ شرق و غرب کی تمام مخلوقات اگر ختم ہو جائیں اور میرے پاس قرآن مجید موجود ہو تو میں اس سلسلے میں ہراساں نہیں ہوں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مہمان گرامی جو ہیں ان سے اس روایت کے حوالے سے بھی بات کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں البصیرہ کے صدر نشین اور ادارہ تنزیل کے صدر نشین ڈاکٹر علی عباس نقوی، جنہوں نے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ہے اور گزشتہ 15 برس سے قرآنیات کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حال ہی میں تقریباً 2 برس سے انہوں نے تدبر قرآن کے حوالے سے ایک نہضت کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان بھر میں آن لائن اور یعنی تشریفی یا آف لائن جو ورکشاپس ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک نصاب باقاعدہ ترتیب دیا ہے تدبر قرآن کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو اپنی خدمات ہیں وہ پاکستانی معاشرے کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے کچھ ناظرین یقیناً شاید انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہو، ان کے سامنے آپ تدبر کے حوالے سے بھی گفتگو کیجئے گا، لیکن یہ جو میں نے ابھی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے امام سجاد علیہ السلام کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر شرق و غرب کی تمام موجودات ختم ہو جائیں اور یعنی تنہائی کا ایک عالم ہو، کوئی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں بھی اگر قرآن کریم میرے پاس موجود ہو تو میں ہراساں نہیں ہوں گا، میں خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ یہ روایت جو ہے یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم اور موت و حیات کا مالک ہے۔ میں سب سے پہلے سچ ٹی وی کے ذمہ دار افراد اور بالاخص نور قرآن کا جو ماہ رمضان میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تدبر قرآن کریم کے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ مجھے موقع ملا کہ تدبر کے معنی ہم بیان کریں، تدبر کے مراحل جو ہے بتائیں کتنے مراحل ہیں، کہ کیسے تدبر کیا جا سکتا ہے، تدبر کے اصول پر ہم نے بات کی اور بعد ازاں ہم نے عملی مشق کو بھی انجام دیا۔ بڑا اہم مقدمے میں آپ نے روایت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک تمام لوگ مر جائیں، یعنی مشرق و مغرب میں کوئی دنیا میں کوئی شخص نہ رہے، مخلوقات نہ رہیں، تو لیکن میرے پاس قرآن کریم ہو، یعنی میرے ہم نے قرآن پاک ہو، تو کبھی بھی وحشت محسوس نہیں کروں گا۔ بڑی اہم روایت ہے، اس روایت کو سمجھنا ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی مراد یہ کہ قرآن کریم جو ہے دنیا کی میں جو آنے والی جو ہے بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات آتی ہیں دنیا میں، جو انسانوں کے لیے نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس مقابلے میں قرآن جو ایک مضبوط پناہ گاہ ہے، ایک عظیم پناہ گاہ ہے، تو ہم نے کس پناہ گاہ میں آنا ہے؟ تو قرآن کریم کی پناہ گاہ میں آنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس روایت میں جو امام جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہوگا، دنیا میں مثلا آفات آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کائنات میں بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں، تو ایسے میں ہمیشہ انسان کے پاس
ایک محفوظ پناہ گاہ ہے. جی ہاں. یعنی دوسری بات اس پناہ گاہ سے ہمیں انس پیدا کرنا ہے. ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے، قرآن سے انس ہوگا. قرآن کریم سے انس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم زندگی کریں گے، قرآن سے تعلیمات اخذ کرنا شروع کر دیں گے، قرآن کریم سے اصول زندگی نکالنا شروع کریں گے. تو قرآن سے انس اور مانوس ہونے کا مطلب یہ ہے امام کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی اس روایت سے ایک اور چیز محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں مخلوقات کی انسانوں کو کیوں ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہونے چاہیے، ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہونا چاہیے، ہمارے دکھ سکھ جو ہے وہ سننے والا کوئی ہونا چاہیے. یعنی انسان جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ محبت مانگتا ہے، انس مانگتا ہے، لوگوں کا وجود مانگتا ہے، اپنے ارد گرد رونق مانگتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اگر تمام مخلوقات نہ ہوں، مشرق سے مغرب تک اگر مخلوقات ختم ہو جائیں، تو یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم وہ کلام ہے کہ اگر یہ میرے پاس موجود ہو تو مجھے انس کے لیے، مجھے محبت کے لیے، مجھے اپنی دکھ کی بات کہنے کے لیے قرآن کافی ہے، مجھے سننے کے لیے قرآن کافی ہے. یعنی میں قرآن کریم کے اوپر اکتفا کروں گا اور یہی کتاب جو ہے یہ میری. ایک اور بات جو بڑی امام سمجھ رہے ہیں کہ میں قرآن سے انس کی بات کی ہے. انس میں نے بھی بتایا تھا، انس ہوتا ہے اس سے بار بار ملاقات کرنے سے، اس قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرنے سے انس پیدا ہوگا. اگر ہم قرآن کریم سے زیادہ تلاوت کریں گے تب بھی انسان اس سے مانوس ہو سکتا ہے. مانوس ہونے کے نتیجے میں انسان کوشش کرتا ہے جس سے مانوس ہوتا ہے اس سے کچھ حاصل کرے، اس سے کچھ سیکھے، اور پھر سیکھنے کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. بس بہت اہم ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں قرآن ایک بہت مضبوط اور عظیم پناہ گاہ ہے. ایسی میں ہمیں اس پناہ گاہ سے جڑنا ہوگا، ہمیں اس پناہ گاہ سے متصل ہونا ہوگا. درست ہے. اچھا، اس طرح کی بہت سی روایات ہیں یعنی جس کے اندر قرآن کا بہت زیادہ یعنی کثرت سے مطالعے کا کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورہ پڑھنا، قرآن کریم کو یعنی ایک ماہ کے اندر ختم قرآن کی بھی بات کی گئی. بعض جگہ پہ یہ بھی کہا گیا کہ 6 دنوں کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم جو ختم کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یعنی قرآن کی بعض صورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ایک سانس میں پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے. یعنی مثال سورہ توحید کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ سورہ توحید کو ایک ہی سانس میں پڑھ دینا مکروہ ہے. یعنی اس پہ غور و فکر کرو. بات یہ یعنی دونوں چیزیں جو ہیں اس کی طرف تشویق دلائی جا رہی ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی یعنی قرآن کے کثرت مطالعے کی طرف تشویق دلائی جا رہی ہے کہ اس کو بار بار پڑھو، اس کو اپنے دلوں میں بساؤ، اس کو اپنے قریب کرو. بلکہ ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا کہ جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ دل ویران ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے. اور اسی طرح سے یہ روایت بہت سی ایسی روایات ہیں بتلاوت القرآن، یعنی تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو منور کرے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی. ہمارے گھروں میں آج جو میڈیا آ گیا، موبائل آ گیا ہے، اتنا زیادہ اس میں ہم مصروف ہو گئے کہ قرآن کی تلاوت سے قرآن جو ہے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو منور نہیں کرتے. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ انس بڑا اہم ہوتا ہے. یعنی اس انس کے ساتھ ختم قرآن کرنا، لیکن اس میں تدبر کا عمل بڑا اہم ہے. امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے 3 دن میں ایک بار ختم قرآن کرتے تھے. آپ نے کہا کہ میں 1 دن میں بھی ختم قرآن کر سکتا ہوں، لیکن میں آیات میں تدبر کرتا ہوں، یعنی غور و فکر کرتا ہوں، ہمیشہ غور و فکر کرتا ہوں. بس ہمیں اپنے گھروں کو جو ہے قرآن سے منور کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت سے منور کرنا پڑے گا، نورانی کرنا پڑے گا. ایسے میں تلاوت کے بارے میں ایک جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت سے مراد کیا ہے، مطالعہ قرآن سے کیا ہے. میں آج اس گفتگو میں انشاءاللہ ہم سورہ نصر کے مہمان بھی بنیں گے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی. لیکن یہاں تلاوت قرآن کے معنی کے بارے میں کچھ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اصلاح ہو جائے. یعنی ایک طرز نگاہ قرآن کے بارے میں، تلاوت قرآن کے بارے میں یا مطالعہ قرآن کے بارے میں ہے کہ اس سے مراد یہ قرآن کی بس آپ نے تلاوت کر لی اور جو ہے قرآن کو جو ہے دیکھ کر اس کی تلاوت کر لی اور ناظرہ کر لیا. آئیے یہی تلاوت قرآن ہے، آئیے یہ مطالعہ قرآن ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں روایات اور آیات کی روشنی میں مطالعہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ اس کے لفظوں کو سمجھیں، اس کے جملوں کو سمجھیں، اس کے موضوعات کو درک کریں. یعنی مطالعہ قرآن میں اگر آپ نے
جو ہے علم سے عمل تک کا سفر کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مطالعہ قرآن۔ علم سے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے علم و معرفت کا سرچشمے ہے، حقائق کا سرچشمے ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے انس پیدا کرنا ہے، لیکن اس سے علم و معرفت کے خزانے بھی دریافت کرنے ہیں۔ وہ خزانے کیسے مل سکتے ہیں؟ ہم علم و معرفت کے لیے ہمیں اس کے لیے زحمت کرنی ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اس کوشش کا نام تدبر قرآن کریم ہے۔ درست ہے۔ اچھا، میں نے قرآن کریم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر آج تک لکھی گئی جس کے اندر یعنی اتنا بڑا چیلنج کیا گیا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا تھا، سورہ محمد کی شاید ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر یہ اختلاف تلاش کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک جہاں ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے، وہاں اس قرآن کی حقانیت کے اوپر بھی یہ دلیل ہے یہ آیت کہ اگر انسانیت یعنی ساری انسانیت، ساری مخلوقات مل کر بھی اس قرآن کی آیات، اس قرآن کی صورتوں کے مابین اختلاف نہیں پیدا کر سکتے، یعنی یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم اس طرف یعنی متوجہ نہیں ہوتے۔ آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ مطلب مطالعہ قرآن یا تلاوت قرآن، یہ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد سے تو اس میں بہت زیادہ کمی پیدا ہو گئی ہیں، بہت ساری۔ جی ہاں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آسانی پیدا ہو جائے، لیکن کمی پیدا ہو گئی ہے، یعنی ہم اس طرف توجہ نہیں ہے۔ دیکھیں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، ہم نے اس کی طرف واقعی متوجہ نہیں ہیں، ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ درست ہے۔ لیکن ہم ایسے دور میں ہم بہت ساری چیزیں انسان کو مصروف کرنے کے لیے آ گئی ہیں تاکہ اس حقائق سے دور کیا جا سکے۔ یعنی ہم مختلف ایسی گیم آ گئی ہیں یا ایسی سرگرمیاں آ گئی ہیں جس سے انسان میں غفلت آنا شروع ہو گئی ہے، انسان سے تفکر اور تعقل کی صلاحیت یعنی چھینی جا رہی ہے، چھین لی گئی، ختم کی جا رہی ہے۔ نہیں، اس کو کہا جاتا ہے وہ انفارمیشن فلو کا ایک ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے کہ انفارمیشن اس حد تک لوگوں تک پہنچ رہی ہے، خبروں کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، گیمز کی صورت میں، یا اسی طرح سافٹ ویئرز کی صورت میں، اتنی انفارمیشن کا فلو ہے کہ اب بندے کے پاس یعنی اس فلو کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ اب لوگوں کا مطالعے کا جو سٹائل ہے، پہلے لوگ مطالعہ کرتے تھے تو ایک ایک لفظ، ایک ایک عبارت، ایک ایک حرف کو غور سے دیکھتے تھے، اس کا معنی، اس کے مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اب سٹائل جو ہے وہ یعنی فوری ہے، آپ نے ٹچ موبائل آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو جو ہے فلو ایسے اوپر کرتے جانا ہے، دیکھتے جانا ہے، ویڈیو آ رہی ہے دیکھتے جانا ہے، ٹیکسٹ آ رہا ہے دیکھتے جانا ہے، یعنی اس پہ غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اس نے بھی بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ایسے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ اپنی نئی نسل کے لیے، اپنی اس کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں ایسے لاعمل تیار کرنا ہوگا کہ، اور ایسا ہے بھی، یعنی ایسا نہیں ہے، اگر ہم کوشش کریں تو یقیناً اپنے بچوں کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے معارف کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے معارف کے ساتھ جڑنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں۔ وہ جس طرح آپ نے سورہ فلق میں کہا تھا نا کہ رب فلق، یعنی شگاف پیدا کرنے والا پروردگار ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اب خود سے شگاف پیدا کرنے ہوں گے۔ اس انفارمیشن فلو کے دور میں یعنی ہمیں تھوڑا اپنے ذہنوں کو، اپنے دماغ کو ٹھہرانا ہوگا، اور وہ تبھی ممکن ہے جب اس کے لیے خصوصی انتظام کرنا پڑے گا، خصوصی پروگرامز، جس طرح سے آپ ورکشاپ کرتے ہیں یا کانفرنس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میں وقفے کے بعد جو ہے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے تدبر قرآن کے حوالے سے،
ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر سورہ نصر کے حوالے سے گفتگو کی تھی. میں چاہوں گا ڈاکٹر علی عباس نقوی صاحب ایک تو سورہ نصر میں جو تدبر کے مختلف مراحل ہیں اس کے حوالے سے بات کریں, کچھ تھوڑا مختصراً تدبر کا خلاصہ بھی بیان کر دیں تاکہ یہ ہے کہ وہ ناظرین جنہوں نے آج ہی ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی اس سارے سلسلے کو جو ہے سمجھ سکیں. ہم نے بتایا تھا تدبر قرآن سے مراد کیا ہے. تدبر کہتے ہیں کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرنے کو تدبر کہا جاتا ہے. تدبر کہتے ہیں عاقبت کو, انجام کو تدبر کہتے ہیں. اب تدبر قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, کتاب زندگی, کتاب سعادت ہے, کتاب دستور اور کتاب ضابطہ حیات ہے. ایسے میں انسان نے قرآن کریم کا یوں مطالعہ کرنا ہے کہ جو اس میں عاقبت بیان کی گئی ہے انسانوں کے لیے, جو اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں, اس کی شناخت حاصل کرنی ہے. اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کو تدبر قرآن کہا جاتا ہے. ایسے میں تدبر کے لیے خود قرآن کریم نے بھی بڑی رہنمائی کی ہے اور خود قرآن کریم نے تاکید بھی کی ہے اس حوالے سے کہ آیا آپ تدبر نہیں کرتے کیا کہ آپ کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں. یہ سورہ محمد کی آیت میں سے ایک اس کا میں نے پیغام آپ مفہوم بیان کیا. اسی طرح سورہ صاد میں بھی کہا گیا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے, فلسفہ کیا ہے اور اس کا غرض و غایت کیا ہے, وہ قرآن کریم میں تدبر کرنا ہے. ایسے میں ہم نے کوشش کر رہے ہیں گزشتہ چند سالوں سے کہ اس کے لیے کوئی ایسا ایسے طریقہ کار, ایسے اصول وضع کیے جائیں کہ ہم سب تدبر کر سکیں. اور تدبر ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ قرآن کریم کا اس کا تعلق ہے اور قرآن کریم انسانوں کی تا قیامت جو ہے رہنمائی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. ایسے میں تدبر کرنے کی روش و طریقہ کار ہم چاہ رہے ہیں سادہ انداز میں جو ہے ہم قرآن کریم کی جب تلاوت کریں اس میں غور و فکر اور تدبر کر سکیں. تدبر کی ہم نے 4 مراحل بیان کیے تھے. سادہ سے ہم نے مراحل بیان کیے تو بہت آسان ہے. پہلے مرحلے میں انس کرنے کے بعد, قرآن کریم سے مانوس ہونے کے بعد, قرآن کی بار بار تلاوت کرنے کے بعد ہم کوشش ہی کرتے ہیں صورتوں کو جو بار بار ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے معنی اور لغات کی روشنی میں اور ان الفاظ جو کلیدی الفاظ ہوتے ہیں, بنیادی الفاظ ہوتے ہیں, ان کے درمیان رابطے اور کو کشف کرنے کی کرتے ہیں, ان کے درمیان رابطہ اور دریافت کرتے ہیں اور اس میں سے نقاط لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. 1 2 3 نقاط لکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تفکر در قرآن یا سورہ میں تفکر کرنا کہا جاتا ہے. جب ہم تفکر کر لیتے ہیں تو اسی کے دوران دوبارہ رجوع کرتے ہیں سورہ کی طرف, پھر دوبارہ تلاوت کرتے ہیں مختلف انداز سے اور اس میں سے اصول زندگی جو ہم نے نقاط نکالے ہوتے ہیں تفکر کے بعد, اس میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں, ایسے قانون ہوتے ہیں, ایسے انسان کے لیے رہنما جو ہیں ایسے نقاط ہوتے ہیں جو تا قیامت اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بڑی مفید ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صورت میں تعقل کرنا. جب ہم سورہ میں تفکر انجام دے لیتے ہیں, سورہ میں تعقل کر لیتے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم سورہ کے غرض و مقصد تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی سورہ کے جو بنیادی موضوعات ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں سورہ میں یہ بنیادی موضوعات ہیں, یہ اس سورہ کا یہ خلاصہ ہے, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہم سورہ کے غرض و غایت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. ان 3 کاموں کے بعد بڑا اہم کام ہوتا ہے تدبر کا آخری مرحلہ. اب جو کچھ ہم نے نقاط لیے ہیں, ہم نے پیغامات لیے ہیں, سورہ کے غرض و غایت تک پہنچ گئے ہیں, اس کو میں نے اور آپ نے, معاشرے نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, نافذ کرنا ہے. اس کے لیے پلاننگ کرنا, حکمت عملی طے کرنا کہ کیسے طہارت اپنانی ہے ان اصولوں کے ذریعے سے, اسے کہتے ہیں سورہ میں طہارت کرنا. یعنی سورہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ کے جو آپ کا فہم ہے یا جس طرح سے مطلب آپ نے کنسلٹ کیا مختلف کتابوں سے, آپ نے بتایا کہ تفاسیر سے بھی اس کی مدد لی جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر اپنی ذات کو یعنی ایک ٹرم ہم نے استعمال کی تھی کہ سورہ کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھنا. یہ بہت اہم ہے جی, یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. دیکھیے میں سورہ کا جب مطالعہ کروں گا نا, میں نے تفکر کی ایک اور میں آج تعریف بیان کرتا ہوں کہ میں موجود ہوں
میں نے مطلوب تک سفر کرنا ہے. درست ہے. ہر سورے میں انسان کا موجود بیان کیا گیا ہے وجود بیان. اور اس کے موجودہ کیفیت، موجودہ صورتحال بیان کی گئی ہے. درست ہے. اور مطلوبہ صورتحال کی طرف بھی بیان کیا کہ اس نے کہاں تک سفر کرنا ہے. درست ہے. پھر اس موجود سے مطلوب تک سفر کیسے کرنا ہے اس کا راستہ بھی بیان کیا گیا ہے. درست ہے. یہ سارا مل کر تفکر کہلاتا ہے. یعنی اس میں بہت ضروری ہے. تفکر بنیاد ہے تدبر کے لیے. پھر اسی میں سے نکات بھی ملتے ہیں، اسی میں سے اصول زندگی ملتے اصل ہیں. میں بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ انسان تھوڑا اپنی مصروفیات زندگی میں سے ٹھہر جائے اور اس کتاب الہی یا یہ جو کلام الہی ان کو دیا گیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، اس کے اوپر غور و فکر کرے. یہ کتاب اس کی ہدایت کے لیے. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ موجود سے مطلوب کا سفر، جی ہاں، یعنی مطلوب تک پہنچانا ہی مقصد ہے. ہاں جی ہاں، خود رسالت مآب کی اس کائنات میں آمد کا مقصد جو ہے وہ بھی یہی تھا کہ خداوند کریم چاہتا ہے کہ انسان اپنی حالت کو بدلے اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے جد و جہد کریں، عملی کاوش کریں. ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ یعنی ایک نبی کی، ایک مربی کی وساطت سے جو ہے وہ آئی. اچھا، میں چاہوں گا کہ یہ جو سورہ نصر ہے اس کے حوالے سے یعنی جو مطالب رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے. ایک چیز میں ہمیشہ سورہ کا آغاز کرنے سے پہلے، یعنی یہ مراحل طے کرنے سے پہلے ایک سرنامہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں سورہ میں کو سمجھنے میں آسانی ہو. وہ یہ کلی طور پہ کہ انسان کی زندگی میں بے شمار نشیب و فراز آتے ہیں جن سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. یعنی زندگی میں جو انسان کی مشکلات آتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اسے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہر تبدیلی سے وہ کچھ سیکھتا ہے اور ہر واقعے سے کچھ حقائق اس کے سامنے ابھر کے سامنے آتے ہیں. بنیادی طور پر دشواریوں اور آسانیوں کا فلسفہ ہی حقائق کو تسلیم کرنا ہے. یعنی زندگی میں جو دشواریاں آتی ہیں، زندگی میں جو آسانیاں آتی ہیں، تاکہ انسان ان حقائق کو قبول کر لے، ان حقائق کو تسلیم کر لے. سختیوں کے بعد آسانیاں کے جو مواقع یا فرصتیں آتی ہیں وہ انسان کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے بہترین لمحات ہیں. کیونکہ ان حالات میں انسان حقائق کو قبول کرنے اور قدردانی اور شکر گزاری کے لیے بالکل آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ سورہ انسان کو قدردانی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے. یہ سورہ انسان کو حقائق کو قبول کرنے کے لیے لے کے جانا چاہتی ہے کہ زندگی میں جو ہے آسانیاں دشواریاں ساتھ ہیں. یعنی دشواریوں کے بعد آسانیاں ہیں جو انسان کی ارتقاء کا باعث بنتی ہے. یہ سورہ کا سرنامہ ہے. اور سورہ میں جو بنیادی الفاظ جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیے تھے ان میں سے پہلا لفظ جاء کا لفظ تھا. ایک لفظ جاء تھا، نصرت کے معنی ہم نے بیان کیے تھے، فتح کے معنی بیان کیے تھے. لیکن اس سے بیان اور اسی طریقے سے ہم آج مزید الفاظ پہ بھی جو اہم ہیں بیان کریں گے. ایک تصویر ایک اور میں کھینچنا چاہتا ہوں سورہ کے حوالے سے کہ اس سورہ کا آغاز ایک واقعے سے ہو رہا ہے. صحیح. سورہ کا آغاز ایک ماجرا سے ہو رہا ہے اور ایک حادثہ سے ہو رہا ہے جو ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے، جو انتہائی اس کو مطلب سورہ کا پس منظر بھی کہا جا سکتا ہے. اصل میں یہ سورہ کیوں نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، اس پہ ذرا اس کی طرف بھی روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ واقعہ اور جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ جب خدا کی مدد اور نصرت وہی نصرت اور فتح دونوں ساتھ ساتھ آ گئی ہیں، اکٹھی آئی ہیں. بس اوقات ہوتا ہے کہ نصرت آ جاتی، فتح نہیں آتی، کامیابی نہیں ملتی، مدد آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ اس سورہ میں ایک واقعہ کا ہوا ہے بیان کی طرف جو ماجرا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح اکٹھی آ گئی ہے. اب ہوا کیا، فتح اور نصرت کے بعد دین ایک غلبہ ہو گیا، غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ دین الہی کا غلبہ ہو گیا. اس نتیجے میں جب دین الہی کا غلبہ ہو گیا، لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج جو ہے اس دین میں داخل ہو گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آخری آیت میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تیسری آیت کا جو میں پہلی دو آیات سے ربط دوں گا کہ اس میں اب صورتحال کیا ہے، فتح آ گئی، نصرت آ گئی اور اس کے نتیجے میں دین الہی کا غلبہ ہوا اور لوگ گروہ در گروہ ہو گئے. اب کرنا کیا ہے، اب کرنا دو حکم دیے جا رہے ہیں یہاں پر اور ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے. پہلا حکم جو ہے جو بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اب تسبیح کریں، خدا کی تسبیح کرنی، حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے.
ہم اور کے ساتھ اس کے بعد استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے. صحیح. اور ایک قانون جو بیان کیا جا رہا ہے انہو کان توابا. یہ سورہ کے ایک مکمل سرنامے کے بعد ہم نے سورہ کی ایک تصویر آپ کے سامنے کھینچی ہے تاکہ تفکر کرنے میں، تعقل کرنے میں، سورہ کے موضوع تک رسائی ہے جسے ہم غرض و غایت کہتے ہیں پہنچنے، اور اس کو سورہ کو طہارت کرنے میں آسانی ہو سکے. ہم نے پہلے جو ہے اب الفاظ بھی بیان کیے تھے آپ کے سامنے. جا کا مطلب بتایا تھا ہم نے آپ کو، بتایا تھا کہ جا کا مطلب ہوتا آنا، ایسا آنا جو رک جائے، ٹھہر جائے. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا فتح کسے کہتے ہیں، فتح غلبہ حاصل ہونے کو، مکمل کامیابی کو کہتے ہیں. نصرت ہم نے کہا تھا کہ کسی کی یوں مدد کریں کہ موانع ختم ہو جائیں تاکہ آپ ان موانع پہ غالب آ جائیں. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے گروہ در گروہ آئے تھے. فوج کا معنی آج میں بیان کرنا چاہوں گا، یہ رہ گیا تھا. بتایا گیا تھا کہ فسبح بحمد ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب جو ہے ایک اور معنی بڑا اہم ہے فوج. فوج کہتے ہیں گروہ در گروہ، قبیلہ در قبیلہ، جوگ در جوگ لوگ دین میں داخل ہوئے. اس کے بعد کہا کہ ورائت الناس، رعایا کا مطلب یہ بیان ہوا تھا کہ دیکھنا جو فکر و اندیشے کے ہمراہ ہو، سوچ کے ہمراہ ہو. یہ دو آیات کے معنی ہم نے بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں، دین میں داخل ہوئے لیکن دیندار نہیں ہوئے. دیندار ہونے کے لیے اگلی آیت میں بڑا اہم بیان کیا تھا، تو آج اس کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے، درست ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں چند ایک الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس طرح آپ آخری آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ جو فسبح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اچھا ایک آپ نے ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں آپ نے بتایا کہ اس کے ادبی بھی پہلو ہے، یعنی اس سورہ کے اندر جو ایک ادبی اس کی شکل ہے، اس کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے. اس سے پہلے کہ آخری آیت کے بنیادی الفاظ کی طرف جائیں، ایک تفکر میں مختلف روشیں ہوتی ہیں سورہ میں تفکر کرنے کے حوالے سے. ایک یہ ہوتا ہے کہ سورہ کا پس منظر کو دیکھا جائے، درست. ایک یہ ہوتا ہے سورہ کے پس منظر کے ساتھ ساتھ سورہ سے سوالات اخذ کیے جائیں. درست. ایک تفکر یہ ہوتا ہے الفاظ کے بنیادی معنی بیان کیے جائیں. ہم نے پہلے دو آیات کے کر دیے تھے، آج انشاءاللہ تیسری آیت کی طرف بھی چلیں گے، اس کے بنیادی الفاظ بھی بیان کریں گے. ابھی جو آپ نے سوال کیا بڑا ادبی حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیے ہر سورہ کا ایک طرز بیان ہوتا ہے کہ اس کا طرز بیان کیا، انداز بیان کیا ہے. ایک ہوتا ہے اس کے جو سٹرکچر کیا ہے ادبی حوالے سے، یعنی ایک بیانی حوالے سے. ایک جو ہوتا ہے اس کا اس سورہ کا سٹرکچر جو ہے وہ جملہ کون سا جملہ اس میں استعمال ہوا، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. یہ بھی ادبی نقطہ، بھی ادبی سورہ کو سمجھنا انسان کو میں تفکر کرنے میں مدد کرتا ہے. یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں سورہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ادبی حوالے سے تاکہ بات کو سمجھے. یہاں پہ ایک سورہ کا آغاز اذا سے ہو رہا ہے، یعنی اس کی جملہ یہ شرطیہ ہے. یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب نصرت اور فتح آئے، ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ جملہ شرطیہ ہے. جملہ شرطیہ ہے، اس کا جواب بھی تو آنا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب بڑا اہم ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو یہ اس کا جواب ہے. یعنی جب نصرت آ گئی، جب فتح آ گئی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ شرط ہے اذا. جواب ہمیشہ فا سے آغاز ہوتا ہے، فا فسبح. اب شرط ہے نا، اب آ گئی جواب ہے، اگلا جملہ جو ہے جس کا جواب شرط ہے کہ تم اب جو ہے دین میں جب لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب تسبیح کرو. اب تم حمد کے ساتھ تسبیح کرو، استغفار کرو. ابھی وہی آیت پر ہم آ گئے ہیں. دیکھیں شرط اذا جب یہ ہو جائے تو اب یہ کرو. وہ جملہ شرطی ہے اور جواب ہے. اب دیکھو دین میں داخل ہو گئے ہیں، اب دین کے قوانین پر عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی دیندار تو نہیں ہوئے نا. اس کا جملہ جواب شرط یہ کہ دیندار ہونے کے لیے، دین کے حقائق تک پہنچنے کے لیے اپنے نقائص کو دور کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور وہ اس کے لیے اپنے نقائص کو دور کرنے کے لیے تسبیح کرنی اور استغفار کرنا ہے. اور آخری جو جملہ بڑا اہم ہے
انہو کان توابا، یہ دلیل ہے، اس جملے استدلالی ہے کہ کیوں ایسا کرنا ہے، کیوں خدا تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بھی طریقہ کار ایک جو آپ نے بیان کیا کہ ادبی حوالے سے اگر سورت کی ادبی ساخت کو دیکھیں گے اس میں سے بھی نکات اخذ کر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ میرا خیال ہے کہ یعنی چونکہ انسانوں کی مختلف سطحیں ہیں جو قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، بعض ممکن ہے کہ صرف انہوں نے عربی ناظرہ جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہو، بعض افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو شاید کچھ ادبی ذوق رکھتے ہوں، وہ اس کو ادبی رنگ سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے مفہوم تک پہنچ سکتے ہیں، اس میں نکات اخذ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ مطلب مختلف طریقے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے، تفکر کرنے کے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ نصر کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس کی آخری آیت ہے سورہ نصر کی، جس کے اوپر آپ بار بار متوجہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو تدبر، تفکر، تعقل اور طہارت کے جو مختلف مراحل ہیں وہ کائنڈلی بیان کیجیے گا۔ دیکھیے، آخری آیت جو اس آخری آیت پہلی ابتدائی آیات سے متصل ہے، اس کا ایک ارتباط ہے۔ پہلی آیت میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی فتح آ گئی اور پھر غلبہ حاصل ہو گیا اس کے نتیجے میں، اور اس غلبے کے نتیجے میں لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں۔ درست۔ اور یہاں پہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے، دین میں داخل ہوئے ہیں، یہ ابتدائی ماجرہ ہے، یعنی ابھی ابتدا ہے کہ اب دین میں داخل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ بادی عرب جو ہے، بادی نشین عرب پیغمبر کے پاس آتے ہیں، ایک اور آیت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم ایمان لے آئے۔ پیغمبر فرماتے ایمان نہیں لے کے آئے، آپ اسلام لے کر آئے ہوئے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، وہاں پہ جب ہم نے مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد جو ہے پورا قبیلے کے قبیلے، جو ہے جماعت کے جماعت، بڑی تعداد میں لوگ، ابو سفیان، قریش کے بڑے سردار بھی آگے، اور ایک مظلوم جو ہے خاندان غلام، وہ بھی سب آگے ہیں۔ لیکن ان میں نقائص ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً آتے ہی جو ہے مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ ایمان مکمل ان کا، کیونکہ ایمان کا تعلق اور مومن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل سے ہے، اس کی رفتار و کردار سے بھی ہے۔ وہ یقیناً کبھی بھی وہ بدر کے صحابہ یا وہ صحابہ جنہوں نے مشکلات جھیلی ہیں اور پھر وہ ہجرت کر کے، یعنی شہادتیں جن کو نصیب ہوئیں، جنہوں نے ہجرت کی، ان کے سطح پہ ایک دم نہیں آ سکتے، لیکن ان میں آنا ہے، آنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے فتح آئی ہے اور دین کا غلبہ ہوا ہے، لوگ آگے ہیں۔ ایسے میں حرکت کرنی ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا، کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے، سفر جاری ہے، اس موانع کو برطرف کرنا ہے۔ یہ لغت سے ہم سمجھیں گے اس بات کو۔ دیکھیں، تسبیح کا مطلب کیا ہے، اسی کی وضاحت کے لیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تسبیح یعنی نقائص اور عیب سے دوری کو کہا جاتا ہے، تسبیح اگر لغت میں دیکھا جائے، اور کمال کی طرف حرکت کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، پانی میں، دریا میں تیر رہا ہے۔ تیرتے ہوئے کیا کرتا ہے، وہ ایک طرح کا تسبیح کر رہا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنے پیچھے، مثلا پانی کو پیچھے کر کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح کرنا، یعنی وہ نقائص کو تلاش کرنا، عیوب کو تلاش کرنا، اور کمال کی طرف آگے بڑھنے کو تسبیح کرنے کا معنی کیے گئے لغت میں۔ اچھا، عموماً جو معذرت میں نے آپ کی بات کاٹی کہ عموماً جو تسبیح کے حوالے سے لیا جاتا ہے، یعنی تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ بڑی معروف ہے ہمارے مابین کے، یعنی 34 مرتبہ توحید بیان کرنا، 33 دفعہ جو ہے وہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اسی طرح سبحان اللہ کا ورد کرنا، اس کو عموماً تسبیح جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔
تو ظاہراً تو ایسا محسوس ہوتا ہے. اچھا قرآن کریم میں بھی اس طرح کی بہت سی آیات ملتی ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات، زمین و آسمان مکمل تسبیح کرتے ہیں. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح کرتا ہے. تو اس سے محسوس یا ہم نے یہ تاثر یہ لیا کہ تسبیح سے مراد جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، یعنی زبان سے کسی چیز کا بار بار دہرانا جو ہے اس کو تسبیح سمجھا گیا، جبکہ آپ جو معنی بیان کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. وہ یعنی مزید دیکھیں زبان سے بیان، دیکھیں یہ اس میں ایک اور معنی کرتا ہوں. تسبیح کو ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرہ سمجھنا ہے. ایک ہے زبان سے، ایک اپنے مکمل وجود سے تسبیح کرنا ہوتی ہے. جو مکمل وجود سے تسبیح ہوتا ہے کہ میں عیب سے نقائص سے مبرہ سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر تلاش کر رہا ہوں آگے بڑھنے کے لیے، کمال کے لیے. تسبیح خدا کی ہم کرتے ہیں وہاں پہ درست ہے جو ہم خدا کو ہر قسم عیب سے نقائص سے مبرہ سمجھتے ہیں. انسان کی جو تسبیح ہے وہ میں نے اس کی طرف وضاحت کی کہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے یعنی وہ جو تسبیح بیان کی گئی ہے وہ بھی ایک طرح سے انسان کو ذہنی طور پہ آمادہ کرنے کے لیے ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں 34 مرتبہ تو آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ قبول کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بزرگتر ہے، کہ میں اس سے بزرگتر ہے کہ میں اس کی تعریف بیان کروں. میری زندگی میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نصرت خدا آ گئی، صحیح، ٹھیک ہے، فتح خدا آ گئی، دین میں غلبہ ہو گیا، لوگ دین میں شامل ہو گئے. اب کہا جا رہا ہے کہ تسبیح کرو، اور حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بس ہم تسبیح کے معنی سمجھ گئے. دو حکم کیے جا رہے ہیں نا، دو حکم دیے جا رہے ہیں اس آیت میں. اس آیت کا تیسری آیت کے پہلی دو آیات سے بڑا ارتباط بڑا مضبوط ہے. یہ ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے اس کی طرف بات کی جا رہی ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے جس کو معنی کو سمجھنا ہوگا وہ استغفار ہے. استغفار کا لفظ جو بڑا بنیادی لفظ ہے وہ غفرہ سے ہے، یعنی کیا، کسی چیز کے اثر کو ختم کرنا، اور اس کے لیے جو نقائص آ چکے ہیں، عیوب آ چکے ہیں، اس کو چھپانا اور محو کرنا، محو کر دینا. بس استغفار اور تسبیح میں بڑا ایک ربط ہے اور فرق بھی ہے. تسبیح کا دیکھیں، تسبیح آپ نے کر لی، تسبیح کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ ان آثار کا جو نقائص انسان کی زندگی میں رہ گئے ہیں اس کو بھی محو کرنا ہے، اس کو بھی چھپانا ہے. یہ بڑا خوبصورت یہاں پہ نقطہ جس کی طرف آپ نے سوال بھی کیا تھا، ہم نے بتایا یہ دو کام زندگی میں بہت ضروری ہیں. اچھا ہم عموماً ان چیزوں کو اصطلاحات سمجھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو یعنی فقط لفظی طور پر لیتے ہیں اور ان کے بارے میں یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی روٹین ہے زندگی کی، لیکن اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک دو لاہے عمل ہیں جو دیے جا رہے ہیں، جو طرز زندگی ہیں جو کہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ ان کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر ان کو ڈالنا ہے. یعنی آپ نے تسبیح کرنی ہے، یعنی کوشش کرنی ہے، حمد خدا کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی پرانی روش سے نئے راستے کی طرف آنے کی، مطلوب تک پہنچنے کی. دیکھیں اب وہ دین میں داخل ہو گئے ہیں، دین کے قوانین پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے. اب ان قوانین پہ عمل کرنے ہوئے اپنی زندگی میں جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے. ان کو تلاش کرنے کے بعد کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور ان کے جو آثار ہیں، جو آپ کے اعمال جو پہلے آپ نے کیے، جی بالکل صحیح آپ سمجھے، جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر مختلف معصیتیں کی ہیں، مختلف تجاوز کیے ہیں، ان کے آثار کو محو کرنا ہے. یہ استغفار ہے، نہ کہ زبانی یا تسبیح پکڑ کے آپ استغفار کرنا شروع کر دیں. کیونکہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی اس کے آثار مرتب ہوئے ہیں، جی بالکل، اور انسان کی معاشرتی زندگی میں بھی ہے. یعنی ایک استغفار انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں لے کر آنا ہے، ایک تسبیح انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں لے کر آنی ہے، پھر ایک گھر میں تسبیح ہونی ہے، پھر ایک معاشرے میں اس کا استغفار ہونا بڑا ضروری ہے. تب بھی ہم حقیقی دین کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تب بھی ہم حقائق دین کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اصلاح معاشرہ یا اصلاح نفس کا جو مکمل ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ اس ایک آیت کے اندر بیان کیا جائے. یعنی پہلے تم ابتدا کرو حمد خدا سے، تسبیح خدا سے. جی اب ایک اور بات جو بڑی آپ میں رہ گی، یہاں پہ کہا جا رہا ہے تسبیح کرنی ہے
حمد کے ساتھ. حمد کے ساتھ. ہم کسے کہتے ہیں میں اس کے معنی بھی آپ کو بیان کرتا ہوں تو مزید ہمارے لیے واضح ہو جائے گا. حمد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لغت میں بیان کیا گیا تعریف کرنا. یہ مذمت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے لفظ حمد کرنا. ایسے کام کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھا اور اپنے اختیار سے انجام دیا جائے. یہاں پہ جو ہم نے انسان نے تسبیح کرنی ہے, نقائص کو برطرف کرنا ہے, لیکن جو خدا کی کمال ہے اور خدا کی زیبائی ہے اس کمال کو اللہ تعالیٰ کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نے تسبیح کرنی ہے. یعنی ہم ایسے نہیں کرنی. دیکھیں تسبیح کے لیے ضروری ہے کہ حمد کریں. دیکھ جیسے ہم نے بتایا کہ تسبیح اور استغفار کا آپس میں تعلق ہے, اسی طریقے سے تسبیح کا اور حمد کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے. یہ اس بات سے بھی آپ کی واضح ہوتی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ پانی میں تیرنا چاہ رہا ہے, جب تک اس کو سمت کا تعین نہیں ہوگا کہ اس نے کس طرف تیر کر جانا ہے, جب تک اسے کنارے کا معلوم نہیں ہے. لیکن کوئی بھی شخص اگر اسے کنارے کا معلوم نہ ہو تو اس کا تیرنا کسی بھی جگہ پہ عبث ہے, ٹھیک ہے, بے فائدہ ہے. کہ اگر اسے کنارے کا معلوم نہیں ہے اور اس کے سامنے لک و دک آگے یعنی وہ ہے پانی ہی پانی ہے تو وہ کس طرف تیر کے جائے گا. لہٰذا حمد جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو وہ سمت بتا رہی ہے کہ آپ نے کس طرف تیر کے جانا ہے. کیونکہ دین میں داخل ہو گئے الحمدللہ, جی اب دین کے قوانین پہ عمل کرنا شروع کر دیے الحمدللہ. اب تسبیح کرنی ہے لیکن وہ بھی الحمدللہ, یعنی اس کمال کی طرف, اس زیبائی کی طرف, اس انداز میں دین کی حقیقت کی طرف بڑھنا ہے. اب اس میں جو بہت اہم ہے تمام شعبۂ زندگی میں تسبیح کرنی ہے. درست ہے. کیونکہ ایک معاشرہ دیندار, حقیقی دیندار کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام شعبۂ زندگی میں استغفار آئے, تمام شعبۂ زندگی میں تسبیح آئے گی. اور یہ جو آغاز ہوا ہے معاشرہ کا, یعنی اب دین میں داخل ہونا در واقع آغاز ہے. اب اس قصے کا آغاز ہوا, قصے کا اختتام کب ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں حقیقی طور پہ دینداری کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائیں. اچھا, یہ جو اس میں آخری آیت میں جو لفظ ہے انہو کان توابا, یہ توابا جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. پہلے جو تواب کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں کہ تواب کسے کہتے ہیں. یہ میں نے معنی لغت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کی طرف بازگشت کو کہا جاتا ہے. درست ہے, یعنی خدا کی طرف واپس پلٹنا, لوٹ جانے. ابھی خدا کی طرف, خدا کی بندے کی طرف بھی توجہ کرنے کو بھی یہ تواب کا معنی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ جو یہاں پہ توبہ اور رجوع کرنے والا, مبالغہ کا, ہاں جی, انسان کی طرف سے بھی خدا کی طرف سے بھی ہے. اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے انہو کان توابا, میں نے ادبی نقطۂ نظر سے بھی آپ کو بیان کیا تو یہ دلیل ہے. یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا بڑا توبہ کرنے والا ہے. یعنی وہ جو استغفار اور تسبیح کی بات کی جا رہی ہے وہ اس کا ربط تواب سے ہے, یعنی رجوع کرنے والا ہے. خدا نے زمینہ ہموار کیا ہے نصرت کا, فتح کا, اور کہا ہے تسبیح اور توبہ کرو. کیوں؟ کیونکہ خود وہ رجوع کرنے کے لیے وہ بالکل آمادہ ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹے, اور انسان نے بھی توبہ کرنی ہے. درست ہے, کہ اپنے نقائص کو دور کرنا ہے, اس نے بھی رجوع کرنا ہے. یعنی یہ بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب ہماری پروگرام کا وقت جو ہے وہ کم رہ گیا, اور یہاں پر بہت سی باتیں جو ہیں وہ ابھی یقیناً اس کے اندر موجود ہیں. اچھا, اس میں جو ایک نقطہ میں دیکھ رہا ہوں اس سورہ کے اندر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, یعنی یہ خوشی کا موقع ہے, ایک مسرت کا موقع ہے, اور لوگ جو ہیں وہ مسلمان, ان کو ایک بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو رہی ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ دین میں جو ہے لوگ فوج در فوج جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پر عموماً ہم اپنے معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں, جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے, ہمیں کوئی اس طرح کی خوشی ملتی ہے, یعنی مثال اولاد کی خوشی ملتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے کسی کا, ہمارا خوشی کا انداز جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. یعنی ہم خوشی کو ہم اپنی زندگی میں گناہ کے ذریعے سے آلودہ کر دیتے ہیں. گناہ کے ذریعے عید کے موقع پر, عید کے موقع پر, یعنی یہ رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے اور عید کے موقع پر ہم خوش ہوتے ہیں, یہ خوش ہونا چاہیے, میں نہیں کہتا کہ خوش نہ ہو, عید اکبر ہے جی ہاں, لیکن وہ خوشی جو ہے ہم کس طرح آلودہ کر دیتے ہیں. وہ چیزیں جس سے ہمیں پورا رمضان المبارک روکا گیا ہے, اور ہم اس سے رکے بھی ہیں.
ہم نے اپنے آپ کو اس سے روکا بھی ہے. وہ عید کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس سورہ کے اندر جو ہے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے اس اظہار آیت کے کیا اندر؟ جا رہا ہے نصرت کا آنا، جی ہاں یعنی خوشی، یعنی حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ نصرت خدا ملی جی اور ہاں، پھر فتح ہوئی، ایک غلبہ ہوا. بہت بڑی ایسے خوشی ہے. میں بہت بڑا ایک کامیابی ہوئی ہے. جی بالکل ہم اسی پیغمبر طرح. کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں آخری 2 سالوں میں یہ آیت یعنی نازل ہوئی ہے. پورے کا پورا جی یعنی ہاں، مقصد ہے جو بیان کیا جا رہا بعثت ہے، ہے. اور پیغمبر نے آخری 2 سالوں میں استغفار کے ساتھ زندگی گزاری ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کہ انسان کو نصرت آ جاتی ہے، فتح آ جاتی ہے، یہاں پہ اول ماجرا ہے. جی بالکل. آپ نے زندگی میں اپنے اس کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ حقائق تک پہنچ جائیں، کمال کی طرف اور سفر کو جاری رکھنا ہے. یہاں پہ سورہ کے طہارت کے حوالے سے بڑا اہم ہے کہ سورت کا جو آخری مرحلہ انتہائی مختصر جی وقت میں میں کائنڈلی اس بیان کو کرنا بیان چاہوں کر گا. دیجیے مثلا ہم گا. نے کہا کہ جو بہت اہم کہا جاتا ہے کہ ایک استغفار کرنا ہے. جی ہاں اب ایک طہارت کے لیے ہم استغفار کے موضوع کو لیں گے تو اس سے ہم طہارت کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ استغفار کے 2 یا 3 میں آپ کو مصادیق بیان کرتا ہوں، یہ طہارت کہلائیں گے سورہ کی. یعنی اپنی روزمرہ اعمال کو ہمیشہ عقلانیت کی بنیاد پہ کرنا ہوگا. یعنی میں جو بھی کام کروں عقلی معیارات کے مطابق کروں گا، اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا. یا اسی طریقے سے برے کام انجام نہ دینا کا عزم کرنا ہے کہ اس کے بعد میں برے کام نہ کروں گا، یہ بھی استغفار کہلاتا ہے. یا استغفار کا ایک اور مصداق شکر کرنا ہے. یعنی ہم طہارت کہتے ہیں کسی ایک موضوع کو لے لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تاکہ سورہ پر عمل کر سکیں. درست ہے. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نصر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. ہم نہیں کہتے کہ ہماری گفتگو یا ہمارے جو مقاصد اس سورہ سے ہم نے اخذ کیے ہیں وہی حتمی مقاصد ہیں. یقیناً آپ جب اس سورہ کے اوپر خود سے کوشش کریں گے، خود سے تفکر کریں گے، تعقل کریں گے، تدبر کریں گے، تو یقیناً خداوند کریم کی توفیقات اگر آپ کے شامل حال ہوں تو آپ اس سے بہتر مطالب جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگرچہ مطالب جو ہے وہ بہت سے رہتے تھے. ناظرین اکرام اجازت دیجیے.